जी मौलाना साहब, आपका नाम? फरीदुल हसन। जी, आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो अभी वाक़या हुआ है कश्मीर पहलगाम में, बेगुनाह लोग जो वहाँ पर गए थे अपनी फैमिली के साथ, और उसमें कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी हमारी बहनें बेवा हो गईं, क्यों? उस दहशतगर्दी की वजह से। ये दहशतगर्दी कोई आज की नहीं है, ये दहशतगर्दी ज़मानों से है, 1400 साल से, जिसकी हम लोग हर साल मुखालफत करते हैं। और ये दहशतगर्दी मुसलसल हर बार एक नया चेहरा लेकर के उभरती है, लेकिन कुछ मजलूम लोग भी उसके मुकाबले में आ जाते हैं, खड़े होकर के वो मुकाबला करते हैं। वहाँ भी यही हुआ कि बेगुनाह निहत्ते लोग जो वहाँ पर गए थे खुश होने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया। और एक शख्स जो गरीब था, जिसकी रोज़ी रोटी थी, लोगों को जो वहाँ पे सयाह जो घूमने वाले लोग आते थे उनको घुमाता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया। लेकिन कैसे बेचारा वो मुकाबला कर सकता था, क्योंकि उसके पास न तो कोई हथियार था, न कोई वेपन्स था, लेकिन उसके पास जज्बात थे, इंसानियत के जज्बात थे, जिसकी वजह से उसने उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया। और कुछ वो लोग भी हैं कि जो अपने कंधों पर लोगों को हिफाजत के साथ ऊपर से ले करके आए और उनको होटल तक के पहुँचाया है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोगों ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है। जैसे आज हम सब लोग यहाँ पर गम में मुब्तला हैं, गम मना रहे हैं, इसी तरह आप देखिए कश्मीर के तमाम जितने भी लोग हैं वो सब गम में हैं, वो सब गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके जो आए हुए मेहमान थे उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ। और दहशतगर्दी को कोई मज़हब जो है, और कोई मज़हब के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कोई भी शरीफ इंसान है उस दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। यही हम सब अखंड भारत के तमाम जितने लोग हैं उन सब की यही आवाज़ है। हम सब आज शाना बशाना खड़े हैं हुकूमत के इस इंतज़ार में कि हुकूमत जो है उन खातिर जिन लोगों ने यह कत्ल किया है, ये गंदा काम किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, या जो भी शरीफ इंसान होगा वो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करेगा, दहशतगर्दी की मुखालफत करेगा। और आज पूरी दुनिया में हर कोई जो है दहशतगर्दी की मुखालफत कर रहा है। इसी तरह हमारे भारत में भी कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो वो दहशतगर्दी की मुखालफत कर रहा है और करता रहेगा। और सबके ख्याल यही हैं, सबकी फ़िक्र यही है, सब यही चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी जो है जड़ से ख़त्म कर दी जाए। और हुकूमत को क्या, मैं बल्कि ये कहूँगा कि तमाम जितनी वर्ल्ड की जो हुकूमतें हैं उन सबको मिल कर के एक साथ काम करना चाहिए, ताकि ये दहशतगर्दी जो है ख़त्म हो जाए और दुनिया के अंदर अमन और सुकून कायम रहे। और यही बेहतरी है तमाम इंसानियत के लिए। इंतकाल हुआ है, उनकी अभी डेथ हुई है। वो आज से कुछ साल कबल इराक़ में आयतुल्लाह सिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे थे। क्यों? शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिस वक़्त इराक़ में दहशतगर्दी फैली हुई थी IS के नाम पर, और वहाँ से लेके सीरिया तक कितने बेगुनाह लोगों को वहाँ पर कत्ल किया गया था। क्योंकि यानी सीरिया और इराक़ की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, मुस्लिम भी हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं। उन तमाम लोगों ने आकर के पनाह ली थी इमाम हुसैन के रोज़े में। आयतुल्लाह सिस्तानी ने सब के लिए इंतज़ाम किया था, खाने का, पीने का, तो इसीलिए पोप वहाँ पर उनके लिए पास पहुँचे थे। कोई लोग जब वहाँ पे एक हादसा हुआ तो वहाँ पे एक आदिल नाम का शख्स मौजूद था जो कश्मीरी था, जिसने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया। वो मुस्लिम था और हिंदू लोगों के ऊपर जब वो गोलियाँ चला रहे थे तो उसने सपोर्ट किया और उसमें वो शहीद हुआ। तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज का युवा जो है, जो निकलता नहीं है रोडों के ऊपर, वो खाली एक जो है सोशल मीडिया साइट के ऊपर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात है जालिम की और मज़लूम की। जहाँ जालिम होगा वहाँ मज़लूम नहीं हो सकता, और जहाँ मज़लूम होगा वहाँ उसके साथ जालिम नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ चीज़ें हैं। तो इसमें आप हिंदू और मुसलमान को ना देखिए कि एक इंसानियत का क़त्ल हुआ है कश्मीर के पहलगाम में,
اور یہ میسج پوری دنیا تک جانا چاہیے کہ جہاں بھی کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو اسے کسی کمیونٹی کی طرف نہیں جوڑنا چاہیے، کسی دھرم کی طرف نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک قتل کرنے والا ایک انسان ہے، جو جسے قتل کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو جناب آدم جو تمام دنیا کے باپ ہیں، تمام مذاہب کے باپ ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے پاپا ہیں، جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل سب جانتے ہیں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، دونوں آدم کی اولاد سے ہیں، لیکن ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جب قتل کیا تو ایک کو آگ کر دیا گیا اور دوسرا اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ ایک تو رحیم قرار پایا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو قتل کرنے والا بھائی تھا وہ آج تک لعنتی ہے اور آخر دنیا تک وہ لعنتی قرار پائے گا۔ تو یہاں کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے، کسی دھرم کی بات نہیں ہے، بس اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جسے قتل کیا گیا وہ بھی ایک انسان تھا، اور جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی بدکار انسان ہے۔ بس میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیسے ایک انسان مرتا ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک انسان مرتا ہے تو ایک انسانیت کا قتل ہوتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے امام حسین کا جب قتل ہوا ہے تو وہ بے گناہ مارے گئے ہیں، تو اگر جو لوگ امام حسین کو فالو کرتے ہیں اگر وہ لوگ ہی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ہے نا، تو آپ لوگ کم تعداد میں میرے حساب سے کہ اس وقت یہاں پہ بہت کم تعداد ہے۔ اگر انسانیت چاہے صرف ہندو کمیونٹی یا صرف ایشیا کمیونٹی نہیں یا صرف مسلم کمیونٹی نہیں، اگر انسان چاہے تو بہت ہی زیادہ تعداد میں اس کے لیے پروٹیکٹ کر سکتا ہے، پر کوئی نہیں بولتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ آئی ہیں، کیونکہ یہاں پروگرام میرے خیال سے 1-1.5 گھنٹے سے چل رہا تھا اور یہ پروگرام اب ختم ہو چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، ورنہ ایک کثیر تعداد تھی یہاں پہ، اب تو بہت کم بچے رہ گئے۔ اور جہاں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ نہ دیکھیے کہ کتنے لوگ نکل رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ لوگ کیوں نکل رہے ہیں۔ لوگ ظلم کے خلاف نکل رہے ہیں، اور ظلم ہمیشہ پامال ہوا ہے، اور مظلوم بظاہر طور پہ تو قتل ہو جاتا ہے لیکن وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، قرآن مجید کی آیت ہے، جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہا ہے۔ اب جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اسے مظلوم قتل کیا گیا ہے، تو اسے مردہ گمان نہ کیجیے، وہ آخر دنیا تک زندہ رہے گا، اور ہم سب کے سب جو بھی چاہے کم تعداد میں نکلیں چاہے زیادہ تعداد میں نکلیں، یہ سب نکل کر اس انسان سے جسے قتل کیا گیا ہے، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ہماری روحیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں، ہماری آواز ان کے ساتھ ہے، اور وہ جب تک ان کا نام زندہ رہے گا یہ مجمع زندہ رہیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، آتنکواد کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جی، میں سید ایمان احمد، اور جو بھی واردات ابھی کشمیر میں ہوئی ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور گورنمنٹ اس کے خلاف بھی آواز اٹھائے اور اٹھا رہی ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کشمیر جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے پچھڑ جاتا ہے۔ 2,500 کروڑ کی بکنگ ہوئی، لیکن کیا ہوا، وہ سب کینسل ہو گئی۔ اس بکنگ اگر یہ پیسہ کشمیر میں جاتا تو ایجوکیشن آگے بڑھتی اور بھی ان کے کام آگے بڑھتے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ کشمیری بھائیوں نے بہت ہمت کا کام کیا کہ اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر ان لوگوں کو لائے، اگر نہ لاتے وہ لوگ پھنسے رہتے، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، تو ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا۔ اسلام و فوبیا کو سمجھیے کہ جو لوگ آتنکواد کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2001 سے اسلام و فوبیا یہ عام ہوا دنیا میں، اور اس کی سازش بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے پوری دنیا میں، کہ اسلام کو داڑھی سے جوڑا جا رہا ہے، آتنکواد کو داڑھی سے جوڑا جا رہا ہے، اذان کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام و فوبیا کا یہی مقصد ہے، اور حجاب کے لیے بات کی جاتی ہے، سب اسلام و فوبیا کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ دنیا میں اسلام و فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں، یہ سب ایک سازش ہے۔ اور بس ہم آخری میں یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کے ساتھ مل کے اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے ساتھ مل کے ہمیشہ یونائٹ ہو کے آگے بڑھنا ہے، چاہے ہندو بھائی ہوں چاہے مسلم بھائی ہوں، ہم سب لوگ ایک ہیں، ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، اور جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بالکل، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں نے انڈینس کو مارا ہے، اور جہاں پہ ہندو مسلم کی بات کرتے تو آپ اس کے اوپر ایک میسج دے دیں جنتا کو کہ انڈینس مرے ہیں نہ کہ ہندو۔ جی ہاں، دیکھیے
جب بھی کوئی مرتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون مرا ہے. تو جو بات آپ نے جی فلسطین میں جی ہاں تو بات یہ کہ انڈینس کے ساتھ میں حادثہ پیش آیا ہے اور ہم اس پر امید کرتے ہیں کہ ہماری بھارت چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ اندرونی ہو جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو ہماری حکومت نکالے گی ڈھونڈ کر اور اس کو سزا دے گی. ہم صرف اپنے دیش کے پردھان منتری سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ اس کا بدلہ جو اٹیک ہوا ہے کیونکہ پاکستان سے اسلام نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, ہمیں یہ دیکھ کے نہیں چلنا کہ اسلام پاکستان یا ہم پاکستان سے ہی اسلام, ٹھیک ہے. اسلام حسینی اور یزیدی ہمیشہ حسینیوں کا یزیدیوں پہ چلا اور یہ یزیدی ہیں. ہم صرف اپنے دیش کے پردھان منتری سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے دیش کا دھوج لاہور پہ لہرنا چاہیے, اس کا بدلہ ایسے. ایک بھائی کے نام پر کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا اور عراق سے لے کر کے شام تک کی دہشت گردی کی. آیت اللہ سستانی نے وہاں کتنے بے گناہ لوگوں کو دوسرے مذہب کے, دوسرے ریلیجن کے, دوسرے دھرم کے جو لوگ تھے ان کو پناہ دی تھی. اور یہ دہشت گردی وہاں بھی ہوئی. یہی دہشت گردی جو ہے کبھی القاعدہ کے نام پر, کبھی طالبان کے نام پر, کبھی IS کے نام پر یہ مسلسل ہوتی رہی ہے. اور 1400 سال سے یہ دہشت گردی جس کے ہم لوگ مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں آج تک کے, یہ محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جو یزید تھا وہ اس وقت کا جو سب سے بڑا دہشت گرد, اس کو کوئی بھی مذہب کا ہو اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آج بھارت میں چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, عیسائی ہو, سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ہر کوئی جو ہے امام حسین کو جانتا ہے. امام حسین کا پیغام یہی تھا کہ ہم کے لیے سلامتی کے لیے میں نے جو قربانی کی ہے. بس عزیزوں, میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو ان ہندو بھائیوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان گنوا دی اور انہوں نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ دہشت گردی جو ہے انسانیت کے لیے مفید نہیں ہے. اگر تم دہشت گردی کرو گے تو ہم دہشت گردی کے مقابلے میں بھلے چاہے ہم نہتے ہی کیوں نہ ہو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. تو عزیزوں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ایک زبان ہو کر کے یہ کہیے کہ یہ دہشت گردی جو ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. دہشت گردی مرد آباد, دہشت گردی مرد آباد, آتنکواد مرد آباد, پاکستان مرد آباد.